السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ایک اور سیلاب آیا، کچھ اور امداد لایا۔ گویا یہ سیزن بھی حکمراں طبقے کے لیے تگڑی کمائی کا موجب بنے گا، اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں تباہی، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کچھ آتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے یہاں حکومتوں کا کام سر پہ پیر رکھ کر کے ادھر ادھر دوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یا بہت تیر مارتے ہیں تو امداد کے نام پہ کمائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کو کروڑوں ڈالرز دنیا بھر سے موصول ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان 10 دنوں کی جو سیلاب کے آنے کے بعد سے نوٹ کیے جا رہے ہیں، ان 10 دنوں میں کم سے کم 400 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ ایسا کہتا ہے 200 سے زائد افراد زخمی بتائے گئے ہیں، اور اسی لیے اقوام متحدہ نے اپنی فیاضی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے پاکستان کو $6 لاکھ سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اقوام متحدہ اس کار خیر میں الگ نہیں ہے، اکیلے نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کاندھے بھی شانہ بشانہ ہماری اس مصیبت کے جھیلنے کے لیے کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی، جس نے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر خطیر بھیک سے سرفراز کیا ہے، اور وہ بھیک ہے $1 ملین کی۔ برطانیہ بھی اس کار خیر میں پیچھے نہیں رہا، $1.33 ملین پاکستان کے حکمراں طبقے کے منہ پر دے مارا ہے۔ سعودیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس نے بھائی چارے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں خیمے، کمبل اور ادویات وغیرہ سے سرفراز کیا، اس سے زیادہ کا ہمیں موجب نہیں سمجھا گیا۔ ترکیہ نے اشیاء خوردونوش اور واٹ ایور سے لدا پندہ ایک جہاز ہمارے لیے روانہ فرما دیا ہے۔ چین ابھی سوچ رہا ہے کہ ان نسلی منگتوں، ان فقیروں، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے جو ہر دفعہ کشکول لے کر کے اور ڈینگے مارنے چلے آتے ہیں۔ سیلاب نے کیا کچھ کیا ہے اور سیلاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر سنا دوں، اور وہ اچھی خبر آئی ہے سندھ سے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، جو حضرت بلاول کی باقاعدہ مراد ہیں، تیسری مرتبہ خیر سے حکومت بھگت رہے ہیں، تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن کر کے ہم پر لدے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سیلابی افراتفری میں ایک نوید مسرت سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 8 یا 9 لاکھ کیوسک پانی خدا نخواستہ آ گیا تو کچے کا پورا علاقہ ڈوب جائے گا۔ اب اپنے طور پر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ یقین جانیے یہ سن کر کے میں اپنی اگر بات کروں تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، بلکہ بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نہ ریاست کے نہ ریاستی اداروں کے قابو میں آ رہے تھے، جن کی ایلیمینیشن کے لیے سندھ کی حکومت، سندھ کا یہ بدبودار نظام، سندھ کی یہ حکمراں جماعت ہر حد تک جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، وہ کچے کے ڈاکو جو کبھی بھی ایلیمینیٹ نہیں کیے جا سکتے، اب ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دست قدرت حرکت میں آیا ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا، 8 یا 9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا، تو ہمیں کچے کے ڈاکوؤں سے کم از کم نجات مل جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پکے کے ڈاکوؤں کا کیا ہوگا؟ بھارت نے پھر ایک بڑا ریلا پاکستان کی جانب ارسال فرما دیا ہے۔ دنیا جہان سے ہم شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھارت نے یہ کر دیا اور بھارت نے وہ کر دیا۔ بھارت نے جو کیا وہ اپنی دشمنی نبھا کر کے ٹھیک ہی کیا ہوگا اپنے طور پر، لیکن بھارت نے پہلی مرتبہ کیا ہے، نہ ہی آخری مرتبہ۔ آپ نے کیا کیا حضور؟ کوئی یہ بتانے کی زحمت کرے گا؟ سیلاب لاہور تک پہنچ رہا ہے،
یہ الگ بات کہ فوٹو سیشنز ابھی حکومتوں کی جانب سے، حکومتی شخصیات کی جانب سے وہ جو وی آئی پی کروائے جا رہے ہیں، ابھی ان کے خاتمے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا. بس پریس ریلیزز چینج ہو رہی ہیں، تاریخ چینج ہو رہی ہے. ایک سوسائٹی جو باقاعدہ ایک منسٹر صاحب کی ہے، ان منسٹر صاحب کا نام جو ہے وہ اخبار میں پبلش تک کیے جانے پہ پابندی ہے. میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. پارک ویو سٹی لکھا ہے، پارک ویو سٹی لاہور کو ویژن گروپ نے تعمیر کیا ہے. مذکورہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک موجودہ سیاستدان کی ملکیت ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاستدان کا نام، جس کے نام بتاتے ہی یہ جمہوریت کا گلا خود بخود گھٹ جائے گا، اور اس سیاستدان کا نام ہے علیم خان، جو خیر سے ایک زبردست قسم کے وی آئی پی والے چینل کے مالک بھی بن چکے ہیں. اس لیے میرا یہ انٹرو شاید قابل دست اندازی پولیس بھی سمجھا جائے سمجھنے والوں کی جانب سے. آئی ڈونٹ ایون کیئر. بتایا گیا ہے کہ یہ سوسائٹی اور اس جیسی نہ جانے کتنی اور سوسائٹیز، جن کے بارے میں مصدق ملک صاحب نے بھی اشارہ دیا تھا گزشتہ دنوں، ہم نے اس کا احوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہ دریا کی راستے میں یہ رکاوٹیں حائل کر کے اور یہ ساری تجاوزات قائم کی گئی ہیں. اب اس کے خلاف آپریشن ہوگا. یہ خبر مصدق ملک صاحب نے تو نہیں دی تھی، یہ میرا ارمان ہے، اور اگر پاکستانی جمہوریت کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اور میں بھی، تو ضروری ہے کہ یہ خواب تشنا ہی رہ جائے. اب دیکھیے یہ ڈنڈا پور، ان کی حکومت میں وہاں نون لیگ کے انجینئر امیر مقام، ان کے جو ہوٹل کو گرانے سے روکنے کے لیے آپریشن کا رخ ذرا سا ادھر کو موڑ دیا گیا. اب اس کے بعد پھر جو بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے، لیکن جمہوریت کی گاڑی خیر سے پٹری پر چل رہی ہے. سیزن پہ سیزن ہم نے جو دیکھا، نہ جانے ایسے کتنے سیزن ابھی دیکھنے باقی ہیں. کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے آج ہم تھوڑا سا زحمت اٹھا رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سرکاری افسر سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بات کروا کر کے اور تسلی کروائیں، لیکن اس وقت تک آپ یہی سمجھ لیجئے کہ 1 سے 5 ستمبر تک پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلاب کے اعلانات ہو رہے ہیں. بڑی بڑی سوسائٹیز جن میں محترم جناب علیم خان، جو پچھلے دور حکومت میں عمران خان کے معاون، مددگار، یارغار، سب سے بڑے اسپانسر تھے، جو بعد میں ان سے طائب ہو کر کے اس طرف کو آ گئے اور آج تک اسی طرف ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سوسائٹی کی طرف کون جمہوریت دشمن اپنی نگاہ گاڑتا ہے، اور جو شخص، جو ادارہ یہ جسارت کرے گا، اس کے بعد پھر ریاست ان جمہور دوست، جمہوریت دشمن کیا سلوک فرماتی ہے. یہ ایک محض نام ہے. ہم علیم خان کی بات کریں، ہم ملک ریاض کی بات کریں، یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ملک ریاض کا یہاں پورا یہ تام جھام، میں پہلی دفعہ یہ بات نہیں کر رہا اور شاید آخری دفعہ بھی نہیں ہے، کہ کراچی کو برباد کر کے یہاں بحریہ ٹاؤن اس لیے بسایا گیا تھا کہ بسانے والوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ تو ملتا ہی رہے، ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے بلاول ہاؤس لاہور گفٹ کیا تھا ان کو بھی خطیر کمائی کا جو ہے وہ آسرا رہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس کے لیے کسی ثبوت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں ادھر سے سننے والوں کی دوڑیں لگ رہی ہوں گی کہ اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو، اس کو لاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں. سب چل پروڈکشن، سب لسی پینے میں لگے میں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تھوڑے دنوں تک یہ ہاہکار مچے گی، تھوڑے دنوں تک لوگ شور مچائیں گے، میں ڈوب گیا، تو لٹ گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور اس کے بعد راوی ایسا چین لکھے گا کہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا. بھائی بس کر دو یہ علیم خان کا پوسٹ مارٹم. ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی آدمی تھا بیچارہ. اب کچھ اور درخت، دریا، پہاڑ، سمندر کچھ اور لگا دو، سیلاب لگا دو، وہ اکیلا تھوڑی پاکستان کو پورا کھا گیا ہے.
بھارت نے یہ کر دیا اور بھارت نے وہ کر دیا، لیکن یہاں ہمارے والوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی پناہ اس کی۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بتا رہے تھے کہ ہم نے سپر فلڈ سے لڑنے کی تیاری کر لی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے کہ اب کراچی میں بھی کوئی امن کی نوید کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ انہوں نے تیاری تو بارش کی بھی کی تھی، اور اس کے بعد جو بارش ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے فرعونیت والے لہجے میں کھڑے ہو کر کے سڑک پہ اور عوام کے لتے لے رہے تھے کہ آج چھٹی دی تھی تو چھٹی کیوں نہیں منا رہے، سڑک پہ کیا کر رہے ہو؟ صرف ان سے یہ پوچھ لو کہ آپ نے کام کیا کیا ہے، فوراً خیرپور کی خبر دینے لگیں گے، فوراً رتو ڈیرو لے جائیں گے، فوراً لاڑکانہ لے جائیں گے، فوراً نوڈیرو لے جائیں گے۔ بس سارا زور موصوف کا صرف اس بات پہ ہے کہ سندھ سب کچھ ہے اور کراچی سندھ میں آتا ہے۔ سندھ سب کچھ ہوگا لیکن کراچی سندھ کو اور پھر پورے پاکستان کو کھلاتا ہے۔ کراچی اگر نہیں ہے تو آپ سب بھی نہیں ہیں، پھر آپ کو کھانے کمانے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ پھر جمہوریت کی خدمت کہاں سے ہوگی؟ موصوف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، شرجیل انعام میمن صاحب جو ویسے بھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، سینئر وزیر جو ٹھہرے، باقاعدہ ایک ہیلی کاپٹر لے کر کے اور دندناتے ہوئے فضاؤں میں پہنچ گئے اور اوپر دیکھ کر کے انہوں نے فضا میں میرا خیال ہے سیلاب کو ڈرانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پانی کو آتا دیکھ کر کے اگر جی اے بھٹو کے 2-3 نعرے، شرجیل انعام میمن، ناصر شاہ، مراد علی شاہ، سعید غنی، اور سعید غنی کے بھائی اب تو وہ بھی رہا ہو گئے، فرحان غنی، وہ بھی نعرے لگا لیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اب تو ان کو بھی چھوٹ مل گئی ہے۔ غلط جگہ جا کر کے لڑ گئے تھے تو ان کو کچھ دنوں کے لیے ہوا کھلا دی تھی، اس کے بعد اب راوی چینی چین لکھتا ہے اب ریاست بھی آرام سے سکون میں ہے، سعید غنی کے بھائی کو بھی آزادی ہے، جو چاہے کرے۔ سیلاب کو، سپر فلڈ کو روکنے کی تیاری فرما رہے ہیں جی اے بھٹو کے 2-4 نعرے لگا کر کے۔ آپ، میرا خیال ہے کہ سیلاب کو ڈرانے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے۔ کراچی میں تو کم از کم آپ نے یہی کام کیا ہے کہ جہاں کوئی بات کی جاتی ہے کہ سیلاب کیوں آیا، آپ فوراً ہمیں یہ بتانے لگتے ہیں کہ جی یہ سب تو وہاں ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ بقول وزیر اعلیٰ موصوف کے، جن کا ایک بیان میں پچھلے دنوں چلا بھی چکا ہوں، کہ 365 میں سے 464 دن فلاں فلاں ملک میں بھی بارش ہوتی ہے۔ اب یہ اعداد و شمار اور یہ اشاریے تو صرف کسی ایسے ہی تجربہ کار آدمی کے پاس ہو سکتے ہیں جو چنے والا، پاپڑ والا، چھابڑی والا یہ سب پہلے بھگتا چکا ہو، اور یہ بھی میں کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا، یہ بھی سب کو پتہ ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں سنسنی مچ جائے گی۔ سیلاب کیا آیا، کئی دکانیں کھل گئیں اور وہ کئی دکانیں جو چل رہی تھیں وہ بند بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ بڑے بڑے سورما، وہ بڑے بڑے رہنما جو پچھلے دنوں میں، پچھلے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف کے، ایک کو تو ہم نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے اور باقاعدہ ایوان صدر میں افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر تک بنا دیا تھا، نام ہے ڈیزگنیشن کیا ہے؟ ڈی جی۔ ناظرین، اس وقت عرفان کاٹیار صاحب ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر، تھینک یو۔ سر، سیلاب کے حوالے سے اگر کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں، اس وقت تک کیا تخمینہ ہے آپ کا، کس حد تک نقصان ہو چکا ہے اور اس نقصان کو کم کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کیونکہ پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ تینوں جو مین دریا ہیں وہ سپر فلڈ کی صورتحال میں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دریائے چناب نے اور پھر راوی نے اور ستلج نے ہائی فلوز کی وجہ سے اننڈیشنز کی اور کافی ساری تباہی اس کی وجہ سے ہوئی۔ اب تک تقریباً 3100 کے قریب دیہات اور ولیجز ہمارے پنجاب میں وہ افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں مختلف اضلاع میں، اور اس وقت بھی پانی کے جو مین بڑے ریلے ہیں وہ پنجاب کی ہی حدود میں موجود ہیں، اور ابھی اگلے 2 سے 3 دن میں یہ سیفلی ڈسچارج ہوں گے ان دی باؤنڈری آف سندھ پروونس۔ تو ابھی اگر آج رات کی بات کی جائے تو ہمارے پاس راوی کا جو مین پانی ہے وہ
سدرائی کے مقام پر اس وقت اپنی پیک اچیو کر رہا ہے، اور اسی طرح دریائے چناب کا جو پانی ہے وہ ہیڈ پریمو کے مقام پر اس وقت اپنی ہائیسٹ پیک اچیو کر رہا ہے۔ کل یہ دونوں پانی مل کے ملتان کی حدود میں داخل ہوں گے ہیڈ محمد والا پر، اور وہاں سے پھر یہ اگلے 2 سے 3 دن میں گدو بیراج سے نیچے سندھ کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پنجنت کے مقام پر جو دریائے ستلج کا بھی بڑا سیلاب ہے وہ بھی ان میں شامل ہوگا، اور پھر یہ سارے دریا جس میں دریائے سندھ کا پانی بھی جو تربیلا سے اس وقت ڈسچارج ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ مل کے یہ بالآخر 6 تاریخ کو سندھ میں داخل ہو جائیں گے۔ جی سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت تک انسانی جانوں کے ضیاع کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں اقوام متحدہ کی پیڈسٹل سے، میں نے ابھی ایک خبر شیئر کی کہ جس میں 200 افراد کے زخمی ہونے کا ایک محتاط اندازہ لگایا گیا، پلس 400 افراد کی جانی نقصان کی اطلاع دی گئی ہے۔ آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وی ہیو ایگزیکٹ فگرز اینڈ اتھینٹیکیٹڈ کنفرم فگرز، اور یہ جب سے 26 تاریخ سے پنجاب میں فلڈ سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تک انفارچونیٹلی 41 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ جس رپورٹ یا خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ شاید پورے پاکستان کا کیومولیٹو ٹوٹل ہو، جس میں انفارچونیٹلی اس دفعہ خیبر پختونخوا اور گنیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ بابو سر ٹاپ پہ کس طریقے سے نقصان ہوا۔ لیکن پنجاب کی جو فگر ہیں ڈیتھ کی وہ انفارچونیٹلی اب تک 41 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ سر، پنجاب میں بسائی گئی بڑی پوش کالونیاں بھی جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر بچ بچا کر کے کچھ ہم بات کریں تو اس طرح کی کالونیز کو بننے سے روکنے میں ظاہر ہے اس میں تو آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک اس طرح کا بحران سروں پہ آ جاتا ہے تب ہر آدمی ہر نگاہ آپ کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس ایک وقت میں کہ جب ایک بحران ایک افتاد سر پہ آ چکی ہے تب میں آپ سے سخت سوال پوچھ کر کے کون سی قومی خدمت انجام دوں گا؟ جناب اگر آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل، یہ آپ نے ایک اچھے نقطہ کی طرف نشاندہی کی ہے، اور ہمیں اس کو اوور آل کلائمیٹک چینج کے تناظر میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ موسمیاتی تغیرات جو ہیں یہ نہ صرف پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے بلکہ اب دنیا اس سے گزر رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ریسنٹلی امریکہ میں کتنی زیادہ بارشیں اور تباہی ہوئی، اسی طریقے سے اب ہمارے ہمسایہ ملک میں اور باقی جگہوں پہ، تو ہمیں اس کے لیے نہ صرف تیاری کرنی ہوگی بلکہ جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کو خالی رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ریزیلینس کی طرف جانا ہوگا کہ یہ اب مونسون اب نارمل مونسون ہونا یا اب توقع سے زیادہ بارشیں ہونا یہ اب نیو نارمل ہے، اور اس کے لیے ہمیں نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی تیار رہنا ہوگا۔ جی سر، پوچھنا آخر میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری ویو کے اوور ہو جانے تک، ختم ہو جانے تک، سوال بڑا تیکھا ہے، بڑا کڑوا ہے، لیکن سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں بڑے کڑوے دل کے ساتھ، بڑے بھاری دل کے ساتھ، کتنے خدا نخواستہ نقصان یا کتنے دیہاتوں کے ایلیمنیٹ مکمل یا جزوی طور پر ہو جانے کی آپ کی کیلکولیشن ہے خدا نخواستہ؟ جی بالکل، اس وقت تک میں نے جیسے پہلے فگر شیئر کی تقریباً 3100 کے لگ بھگ دیہات ہیں جو تینوں دریاؤں کے فلڈ پلین میں اور ایڈجوائننگ آبادیوں میں جو اس وقت شامل ہیں، جو اس وقت انڈیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی اس تینوں دریاؤں کے بڑے ضلعوں نے ابھی پنجاب کی حدود سے گزرنے میں 3 سے 4 دن کا وقت باقی ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ نمبر مزید بڑھے گا۔ جی سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم، آپ کے اس وقت کا میں بہت مشکور ہوں، آپ نے ہماری ناظرین کی تشفی کے لیے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹیا صاحب، یہ اپنی معلومات، سرکاری معلومات ظاہر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ پنجاب میں کس حد تک جو ہے وہ تباہی اب تک ہو چکی ہے۔ سندھ کے لیے اگر ہم بات کریں تو سندھ میں سپر فلڈ سے مقابلے کی تیاری کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ سندھ میں وزیر اعلیٰ صاحب اور سینئر وزیر وہ جو انہوں نے زحمت اٹھا رکھی تھی ہیلی کاپٹر میں تفریح طبع کے ایک دورہ فرمانے کی، حالانکہ وہ تفریح کے لیے نہیں تھا، اس کا احوال انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور کوشش ہماری ہے کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے سندھ بھی ہمارے ساتھ ہوں، دیکھیں ان سے کیا معلومات ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، سیلابی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ سندھ نے اپنے طور پر سپر فلڈ سے نمٹنے کی جو تیاریاں کر رکھی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ان تیاریوں کا احوال خود گلی کوچوں میں اللہ معاف کرے معاذ اللہ ملاحظہ کریں، دعوت کلام دیے لیتے ہیں سید سلمان شاہ صاحب کو جو ہیں ڈی جی پی ڈی ایم سندھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ تیاریاں اب تک کہاں پہنچی ہیں اور کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس ویو سے۔ سلمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ سپر فلڈ سے نمٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا خدا نخواستہ آمد ہے واقعی سپر فلڈ کی، یا یہ محض اندازے ہیں، کچھ اور بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، سپر فلڈ کا جو ہمارا اندازہ جو تھا وہ ابھی بھی یہی ہے کہ یہ تقریباً 9 لاکھ کے آس پاس رہے گا، لیکن کانٹیجنسی اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ ہم سپر فلڈ کی تیاری کریں کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے تو کی ضرورت یہ ہے کہ جو پنجند ہوتا ہے پنجاب کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد جب دریا ٹریول کرتا ہے تو وہ 2 دن لیتا ہے، اس میں پھر اس کے بعد آ کے گدو کو ہٹ کرتا ہے یا گدو میں یا سندھ میں انٹر ہوتا ہے، تو یہ 2 دن ہوتے ہیں ایگزیکٹ جس میں ہمارے فائنل جو ڈیسیشنز ہوں گے۔ تو پنجند تک کبھی پانی پیک پہ نہیں پہنچا، تو اس لیے ہم نے ان اینٹیسپیشن کے تیاری ہم نے سپر فلڈ کی کرنی ہے۔ سپر فلڈ ہمارے پاس تھا 9 لاکھ سے اوپر کا، تو جو تیاریوں کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ سپر فلڈ کا رکھا گیا ہے، اور خدا خاصہ آ بھی سکتا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت ایبرپٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جب پنجند سے پانی ٹریول سندھ میں کرتا ہے تو جو ہمارا یہ کوہ سلیمان رینج ہے یا جو وہاں کے ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی خدا نخواستہ کلاؤڈ برسٹ ٹائپ فنومنا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے نا آج کل آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو پھر اگر وہ پانی ایڈ ہو جائے پنجند کے بعد تو وہ پھر ہماری طرف بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایسی کوئی فی الحال کوئی بڑی پیشن گوئی نہیں ہے اگلے 2-4 دنوں میں کہ ہم کہیں کہ وہ فنومنا ہوگا، لیکن کیونکہ اٹس انسرٹن۔ سر اگر یہ مجھے بتائیے، آپ جیسا بتا رہے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی فرمایا کہ 8 سے 9 لاکھ جو ہے وہ کیوسک پانی کی توقع کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ اگر اس سے ابو چلی گئی بات تو کس لیول کے خدا نخواستہ میرے منہ مخاک آپ نقصان کو فورسی کر رہے ہیں، اور اگر نقصان آپ کے اندازوں کے محتاط اندازوں کے مطابق ہی رہتا ہے 8 سے 9 لاکھ کے درمیان، تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، جو ہمارے سندھ کا جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے بیراجز کی وہ 12 لاکھ ہے، دونوں ناردرن بیراجز جو ہیں سکھر و گدو، ان کی 12 لاکھ کے وہ ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے 11 لاکھ کے قریب الحمدللہ 2010 میں پانی ان بیراجز کو بغیر کسی نقصان کے گزارا تھا۔ اب آپ آتے ہیں یہ بیراجز کی بات، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے بندوں پہ ہمارے کچھ ورنیبل پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پاسٹ میں بریچز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ہم ورنیبل پوائنٹس کہتے ہیں۔ ان ورنیبل پوائنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سرٹن ایس او پیز ہوتی ہے جو کہ ایک بند مینول ایک کتاب ہے اس کے تحت، تو اس کے تحت جتنے بھی ایکشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں آج سے ہفتہ پہلے۔ ایک روٹین ایس او پی ہوتی ہے کہ اگر میڈیم لیول کا فورکاسٹ ہے تو میڈیم کے لیول کے لیے کیا ایس او پیز ہوں گی، ہائی فلڈ کا ہے تو کیا ہوگی، ویری ہائی کا کیا ہے، تو سپر فلڈ کا ہے تو کیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ وزیر اللہ صاحب نے بھی بتایا کہ 9 لاکھ کے آس پاس ہوگا، لیکن ہم نے جو ایس او پیز ہیں اس کی وہ سپر فلڈ والی شروع کر دی ہے، جس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ سپر فلڈ میں آپ کے 1 مائل جو بند کا ہوتا ہے اس کے اندر 4 لانڈیاں بنتی ہیں، یعنی ہر کوارٹر مائل پہ، اور 16 کے قریب بندے اس بند کا معائنہ کرتے رہتے ہیں 24 آورز کہ کہیں سے سیپیج کہیں سے کوئی ایشو تو نہیں ہو رہا۔ اور ان ورنیبل پوائنٹس جہاں پہ ہمارے پاس ہسٹری میں ہے وہاں پہ جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو ہیوی مشینری وہاں پہ ڈپلوائے کی جاتی ہے، وہاں پہ پتھروں کا اسٹاک رکھا جاتا ہے کہ فوراً بند کو مضبوط کیا جا سکے، تو وہ جو تیاریاں ہیں وہ سپر فلڈ لیول کی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہماری دعا بھی ہے، ہم پوری طریقے سے کوشش بھی کر رہے ہیں، ہمارے تمام محکمے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے نقصانات مزید کیا ہوں گے، جو اگر یہ ہم کنٹین کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم سب لوگ اس کو سپر فلڈ والی لیول سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے پوری کوشش ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچے کے اندر کے ایریا کی۔ اب وہ جو کچے کا اندر کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے ایک گاؤں، ایک یونٹ کاؤنسل میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ ڈسپلیس ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ واٹر لیولز پہ، ہمارے پریورٹی سیٹ ہیں، وہ ہمارے پاس جیو ٹیگ ہوئے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور پبلک کو بھی ہم نے انٹریکٹ کیا ہوا ہے، وہ انٹریکٹیو بنایا ہوا ہے، کوئی بھی جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہیں،
جو کہ کتنے گھر ہیں اور ایک ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کتنی ہے اور جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اب یہ سارے ڈیٹا ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کتنے لوگ ہیں. اکارڈنگلی ان سے پروپورشنلی ہم نے ریلیف کیمپس بھی اسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, اور ان میں سے جیسے جیسے ریلیف کیمپس کی طرف لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ شروع ہوگی تو یہ ریلیف کیمپس آکوپائی بھی ہوتے جائیں گے. یہ ہے تیاری ہے. پھر ریلیف کیمپس میں ہم نے میڈیکل کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے کلیئر ڈائریکشن دی ہوئی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. سر اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ آپ کی تیاریاں جو ہیں وہ ناکافی ثابت نہ ہونے پائیں, آپ کی محنت بھی وصول ہو اور اللہ تعالیٰ ساتھ خیر و عافیت یہ معاملہ گزار دے. آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں سر, تھینک یو سو ویری مچ. یہ تھے ڈی جی پی ڈی ایم سندھ اور ہمیں بتا رہے تھے اپنی ادارے کی تیاریوں کے بارے میں. اب میں یہاں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کر کے اور پھر بریک پر جاؤں گا جس کو یاد کرنے کے لیے پورا پروگرام بھی یوں تو کم ہے, لیکن اختصار کے ساتھ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ سید علی گیلانی صاحب مرحوم کا لوپ چلانا بھائی. ایک ایسا پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر میں اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا, پاکستان کو یاد کرتا کرتا اگلے جہانوں کی سیر پر نکل گیا. وہ بوڑھا جس نے سو کالڈ سیکولر جمہوریہ بھارت کے اوسان آخری لمحے تک خطا کیے رکھے, وہ پاکستان سے الحاق کا متوالا کہ جس کی ڈھلتی عمر بھی بھارتی فوج کے سورماؤں نام نہاد سیکولر جمہوریہ کے تمام حکمرانوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی, جس کو جمعے کی نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے, جس کو عید کی نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے بھارتی جمہوریہ یوں تن کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی گویا اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت سید علی گیلانی کا سامنا کرنا ہی ہو. قسمت دیکھیے کہ یہ ایک آدمی پچھلے دور اقتدار میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر اس کے جواب کا متمنی رہا, یہاں تک کہ قضا نے اسے ایک آزادی کے متوالے کو آ لیا. یوٹیوب پر پاکستان سے محبت کے کتنے بیانات, کتنی تقاریر, ایسی تقاریر کہ جو سن کر کے انسان کی روح یہاں بیٹھ کر کے فنا ہو سکتی ہے کہ گرجتی برستی گولیوں کی بوچھاڑ میں یہ شخص, یہ بوڑھا, اگر آپ نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے میری طرح روداد قفس, تو آپ ان کی عظمت کے ترانے نہ گائیں گے تو کیا ہوگا. جس کو موت کے منہ میں جانے کے بعد بھی, جس سے بھارتی فوج, بھارت کی نام نہاد سیکولر جمہوریہ اتنی خائف تھی کہ ان کو قبر میں اتارنے کے بعد ان کی قبر پہ باقاعدہ پہرا لگا دیا گیا تاکہ لوگ ان کی قبر پہ حاضر ہو کر کے فاتحہ نہ پڑھنے پائیں. بھارت کو لگتا ہے کہ سید علی گیلانی کے ساتھ آزادی کی وہ شمع بھی بجھ گئی ہے جو کشمیریوں کے دل و دماغ میں روشن تھی. بھارت کو لگتا ہے کہ آزادی کشمیر کے لیے وہ جو مجاہدین جا کر کے اپنا کنٹریبیوشن دیا کرتے تھے, ان کا راستہ روک کر کے آرٹیکل 370 کے ذریعے سے کشمیریوں کی اس آزادی کے جنون کو کم کیا جا سکتا ہے. بھارت کو لگتا تھا کہ برہان وانی کو زیر زمین پہنچا کر کے, تحقاق سلا کر کے کشمیریوں کی ول کو توڑ دیا جائے گا. برہان وانی گیا, آزادی کشمیر کا جذبہ آج بھی زندہ ہے. سید علی گیلانی گئے, لیکن آزادی کشمیر کے متوالے آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. وہاں آج بھی بھارت کے یوم جمہوریہ پر یوم سوگ کا اعلان ہوتا ہے. جب مودی وہاں دورہ کرتا ہے تو سناٹا, موت کا سناٹا پوری ریاست پر, جس کو 7 لاکھ سے زائد فوجیوں نے گھیر رکھا ہے, طاری ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ سید علی گیلانی کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ سے کیا بات کروں. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچیں.
جیسا کہ میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ پہلے ہی ہمیں چیتاونی دے چکے ہیں کہ وہ سپر فلڈ کی سندھ میں خدا نخواستہ تیاری فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ بتا رہی ہے کہ سیلاب کے پیش نظر سندھ حکومت نے پولیس اور رینجرز کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اللہ کرے کہ پولیس کی ضرورت پڑے، نہ ہی رینجرز کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی ہمیں سندھ سرکار کے التفات کی ضرورت پڑے۔ اللہ کرے کہ پروردگار عالم یہ سارا معاملہ ویسے ہی مینیج ہو جائے۔ کہیں کراچی میں برسنے والی اس حالیہ بارش کا سا نظارہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہ ملے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اور گو کہ ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ جب پانی آتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جو ہے اسلام آباد یوں ہے اور کراچی یوں ہے، تو کہیں اس میں ہم یوں نہ ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ اللہ کرے کہ مراد علی شاہ کے اقتدار کے ساتھ ساتھ کراچی والوں کی عزت آبرو، ان کا جان مال، وہ سب بھی ویسے ہی محفوظ رہے۔ وہ بھی علیم خان کی سوسائٹی کی طرح سے خدا نخواستہ صورتحال یہاں نہ ہو، کیونکہ علیم خان کی سوسائٹی میں پانی کے آنے سے پہلے تک تو زندگی کے آثار موجود تھے، وہاں شاید زندگی کی وہ ساری سہولتیں موجود تھیں جن کے نام پر وہ بیچارے لوگ جو ہے وہ ٹھگے گئے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، نہ بجلی کا پتہ ہے نہ پانی کا آسرا ہے۔ پانی اگر چاہیے آپ کو تو ٹینکر سے ملے گا، بجلی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ جی چوری چھوڑ دو۔ مطلب یہ پاکستان میں نیا چلن دیکھا ہے کہ باقاعدہ ڈاکو، سرٹیفائیڈ ڈاکو آپ کو چور بتا کر کے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ ڈاکو ایسا کیوں کرتا ہے، اس کا احوال انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 دن کے اندر مکمل طور پر جس کی تیاری میں کر چکا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری اس پیارے سے ادارے نے کیا کچھ کراچی کے عوام کے ساتھ قہر ڈھایا ہے۔ تب تک کے لیے میرا خیال ہے وائنڈ اپ کی کال دی جا رہی ہے، اس کال کو اڈھر کرنا پڑے گا۔ کل بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔